السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مصحف بائی نمرہ احمد کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں۔ او گاڈ، بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی تو اتنی لونگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اور تو میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں بتاؤ نا، پھر کیا ہوا؟ کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائیمہ کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا؟ نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی تھی۔ تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا، بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھیں، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھیں، ایسے پر خچے اڑائے کہ کئی دن تک یاد۔ تو میری بات نہیں سن رہی نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں سن رہی ہوں نا۔ نادیہ نے پکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں؟ میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو؟ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، مجھے بھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں، محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا، نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے، حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں اماں تھیں تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی۔ کبھی کام میں مصروف ہاں کہہ دیا تو کبھی تو سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی ہر سو بکھری تھی۔ خاص پٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے، یا کیا اس کی زندگی کی سی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اثر رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلند، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس ہی بول رہی ہو۔ پتہ نہیں کیا کروں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑھوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ۔ نعمان بھائی بڑے بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر چکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا پی چائے؟ بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔
आपी, मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ। सिद्रा ने कप लेते लेते ज़ोर से पटक दिया। गरम उबलती चाय महमल के घुटने पे गिरी। वो बिलबिला कर खड़ी हुई, कप खास पे जा गिरा। यूँ लोगों के सामने आपी कहकर तुम ये जाहिर करती हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हाँ? सिद्रा एकदम चिल्लाने लगी थी। मम्मी, मम्मी इसको देख, ये हमेशा यही करती है, ये हमेशा लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिद्रा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अरे इनकी तो आदत है, ये माँ बेटी तो इस घर की खुशी देख ही नहीं सकती। ना मेरी बेटी, तू गम न कर। और अब खड़ी क्या हो, जाओ अपनी नहुसत ले जाओ मेरे सामने से। ताई मेहताब ने भी बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो जो शॉक्ड सी थी भागती हुई अंदर आई। मुसरत भी परेशान सी किचन में खड़ी थी, उन्होंने भी सुन लिया था। महमल कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में बंद हो गई। अंदाज़ा तो उसे था ही कि ताई का मूड उस रोज़ से बेगम नुमान की बातों पे ख़राब है, मगर वो कुछ कह भी ना रही थी, चुप ही साध ली थी। शायद इस बात पे कि अब वो महमल की होने वाली ससुराल थी, उनसे क्या पंगा लेना। मगर रात में उसकी ये खुशफहमी भी दूर हो गई जब उसने किचन में ताई मेहताब को मुसरत से कहते सुना, हमने तो उसी रोज़ नुमान भाई लोगों को इनकार कर दिया था। महमल की कौन सी शादी की उम्र है, अभी घर की बड़ी बेटियां हैं, पहले उनकी होगी फिर ही महमल का सोचेंगे। चाहे आगा साहब के कमरे में पहुंचा दो, वो रात का खाना नहीं खाएंगे और टेबल लगा दो। वो कम सादर करके बेनियाजी से बाहर निकल गई। किचन के दरवाजे पे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी महमल पे बस एक इस्तेहज़ाइया निगाह उछाली थी, जबकि अंदर निढाल सी वो मुश्किल खड़ी मुसरत को देखना भी गवारा न किया था, जिनके दिलों पे उन्होंने उल्टी बिरछी फेर दी थी। उसे नहीं इल्म था कि क्यों, मगर वो रात देर तक बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसरत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना करके बाहर आई थी और देर से उधर बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब था, वो भी ऐसे किरची किरची हुआ था कि रूह बिलबिला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितनी ताई थी, जितने ये सब लोग थे। उसका दिल चाह रहा था वो बेखबर सोते उन लोगों के कमरों में आग लगा दे, या छुरी से उनकी गर्दनें काट फेंके, या जहर दे के सबको मार दे और आखिर में खुद भी फांक ले। नफ़रत, बहुत शदीद नफ़रत महसूस होती थी उसे अपने इन रिश्तेदारों से। उसका दिल चाहता था कि वो इन घटिया और कमीने लोगों से दूर चली जाए, जहाँ उसे उनकी शक्ल न देखनी पड़े। और वाकई अब वो चली भी जाएगी। उसने सोच लिया था बस एक दफ़ा उसे वो स्कॉलरशिप मिल जाए जिसके लिए उसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था कि भले घर के जो हालात हों। उसने 5th से FSC तक हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे बोर्ड में टॉप किया था। FSC प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद उसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान न था या रहा न था। सो BSc मैथ में एडमिशन ले लिया था और उसे उम्मीद थी कि अब वो भी उसमें टॉप करेगी, और अगर स्कॉलरशिप उसे मिल जाए तो बहुत आसानी से उस जिंदान से छुटकारा मिल जाएगा। वो आंसू हथेली की पुष्ट से रगड़ती उस सोच में गलता थी कि कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जूते देख कर चौंकी और भीगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई। वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई मेहताब का 3रे नंबर का बेटा था, फहद का छोटा और नाकारा आवारा भाई। उस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। जाने का अचानक आकर उधर खड़ा हुआ था। खुला गिरेबान, तंग जीन्स, गर्दन से लिपटी चेन, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। वो नशा करता था, घर में सबको इल्म था, यहाँ तक कि फिज़ा चची अपनी बेटियों को उसके करीब भी न जाने देती थी। खुद हसन भी यह एहतियात करता था। आरज़ू अलबत्ता लापरवाह और निडर थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत कम ही नज़र आता था। महमल हर मुमकिन एहतियात करती कि अकेले में उसका सामना ना हो, कि उसे उसकी आंखों से खौफ आता था, मगर आज जाने कैसे। क्या कर रही हो? वो एक कदम ऊपर स्टेप पे चढ़ा तो वो बेख्तियार मज़ीद पीछे हटी। कुछ ही नहीं, वो आगा जान आवाज़ दे रहे हैं। वो एकदम पलट कर अंदर भाग गई। वसीम ने तमस्खराना सर झटका। चंद लम्हा उधर खड़ा सोचता रहा, फिर बाहर गेट की तरफ चल दिया। वो बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पे बेंच पर अकेली बैठी मुतवरम आंखों से दूर उफ़क़ पे जाने क्या तलाश कर रही थी, जहाँ नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात भर के रोने के बायस उसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं और ऊपर से वो स्याह फाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई थी, अभी तक क्यों ना आई थी? सिर्फ इसलिए कि आज महमल 15 मिनट पहले ही आ गई थी, ताकि 10 की बजाय 25 मिनट उसके साथ मिल जाएं। मगर ये तो उसे भी मालूम ना था कि वो कब आती थी। उसे तो ये भी मालूम ना था कि वो उसका इंतज़ार क्यों कर रही थी। हालांकि कोई बात ऐसी ना थी जिसे वो उसके साथ शेयर कर सकती, किसी मसले का हल दरियाफ्त कर सकती या उसके साथ बैठकर रो सकती। नहीं, उसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी उसे उसका इंतज़ार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच देखती, लम्हे से रखते जा रहे थे। 25 मिनट ख़त्म होने को थे, मगर उस स्याह फाम लड़की का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। बस का हॉर्न बजा तो वो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी। संगी बेंच खाली रह गया था। सुबह के परिंदे अपने सफ़र को निकल गए और नीलाहट भरा उफ़क़ सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही
اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال دیا تھا۔ میمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں، کیٹ ویمن۔ نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں، کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ میمل نے خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیجر۔ نادیہ نے شانے اچکا کر واپس پیکٹ لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کی جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، سمارٹ، لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا، میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مزمل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران، اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا، تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مری جا رہی تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو، میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔ نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی اور تب میں تمہیں یہ فوراً تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے، تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دھیان یہی سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہتا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پوڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے خود کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھا، بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نہ نظر آیا، مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پر وہ استہزائیہ سا مسکرائی تھی۔ لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا کی لوٹا، ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہو۔ میری بھابھی کا جگر ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو
انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پر بیٹھیں۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے۔ پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھائی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب سی بیٹھ گئیں۔ ہاں کچھ کام تھا شاید، اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پر بیٹیوں کی ماہیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کی اتوار خوب سمجھتی تھیں۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جینس کرتا، گردن میں مفلک کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا؟ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھی، اور جب وہ آپ کے گھر گئی تھی آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھیں، چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ ساتھ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی ہیں پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتی تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا، اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پہ بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا، اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کے اسے دیکھنے لگے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھیں ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلدی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کہ حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کے انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگیں، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش میں نے خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں تم لوگوں کو، چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تیہ کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتے فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پہ جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئیں، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل
محمل تز بزب سی اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے، میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، وہ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر اس کتاب کو تم سے ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کوئی ایسی ہی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے، تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے، تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتی ہوئی اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنے ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بکھلا کر آگے بڑھیں اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی، سو شانے اسکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے؟ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ تو تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے اونرز میں سے ہو، کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کی بزنس پہ بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں، وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو بھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔
مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو در دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہ سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے اور آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر اس سے عفام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح سے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پہ چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ پوری اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پہ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پہ بیٹھی، بیگ کا اسٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں، میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تمہیں وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھتے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ سی اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے، چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی روداد ہے اور تمہیں ٹمورو کی تدابیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب ہی پڑھ لو تو پھر بھی وہ تمہارا یسٹرڈے کی روداد ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحے تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دن کی روداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک ہی دن میں مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقلمندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پر اصرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متحیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پہ ہاتھ رکھا، مبادا اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ اور یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے باتیں کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ، مجنوں، اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کے اس کے طرف پڑھائی اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو، کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں تب پھر سے شروع کر دینا، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔
کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ سرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، دنیا پہ راج۔ اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھیں، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز قدموں سے جلدی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ تائی، وہ اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا سٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی، اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئیں۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبیز سی کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، سد شکر کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتی باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھیں، پین میں انڈا پلٹتی ہوئی مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھیں، اتنی جلدی آ گئیں؟ جی بس۔ خیریت؟ اوہو، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہ چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکانیکی انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا کہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑی اوپر گئی ہے؟ اچھا؟ وہ متجسس سی تائی کے قریب آئیں۔ پڑھائی تو اب ختم ہے، اور چھت پر تو کبھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کال ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، نارسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا، غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے غرائے تھے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولیں، اور اس کے تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی ہوں۔ لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی، پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط کتابت ہو رہی ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔
میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو آغا جان نے زور سے اس کی کتاب سے ہاتھ چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں کیوں راتوں کو چھت پہ آ جاتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، یہ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے۔ ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے آغا صاحب، اس سے کہیے کہ جس مردود کے لیے چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے اسے کہے کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کے اسے لے جائے، خاندان بھر میں بدنام کرے گی کیا ہمیں؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے، ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے، وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی ہے، کبھی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائے کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں، تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پہ الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ وہ اب چھت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی؟ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب… ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف پڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے، یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ ان عورتوں پہ ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرف پڑے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی۔ تائی شرمندہ سی پلٹیں۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسہ لٹاتی تھیں۔ اور نہیں تو کیا، آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو، مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فکرہ تمانچے کی طرح اس کے منہ پہ برس رہا تھا۔ تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق! ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اسی کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی اور عربی کی عبارتیں تھی اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکہف، دا کیو۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے، العنکبوت، دا اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا، المائدہ، دا ٹیبل سپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی دینی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شوق سے نکلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر پہ بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ ہاں، لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اسے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھیں۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، سورج کی نارنجی شعائیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں پہ جھکیں۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سے محمل نے ابرو اٹھائی۔ ہم عرب ورلڈ میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پہ شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی، اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی۔ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں۔ وہ تلملائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بات کر لو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کہہ رہی تھی۔ اچھا؟ اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟
اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، سمود اور بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، اہل اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ آہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف علیہ السلام اور کس والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل؟ حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پہ جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا؟ اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھا، سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی۔ مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا؟ وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز زن سے ان کے قریب سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے بھی رکے، اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی تھی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل، تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لائے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ تز بزب ہوئی، گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانے؟ ایسے ہی فرینڈس گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا، وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تو مجھے بھائی کہنا نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی، مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔
وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پہ مہربان ہو گئی تھی. اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں. 3 سال سے, اس نے تصحیح کی. امیزنگ. یہ تمہاری کزنس تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی اور تم. یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا. محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں. آغا جان تو بس عید کی عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں. اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا. آنکھوں سے 2 موٹے آنسو پھسلے تھے. ارے نہیں محمل, ایسے نہیں روتے. اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پہ روک لی. میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں. اس نے سر اٹھایا. کان سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناح سپر چلتے ہیں, وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے. تم بہت خوبصورت ہو محمل, تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے. اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا, پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی. وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی. ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی. اگر جو تائی اماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے. فواد ترک کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا. وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پہ لے گیا. محمل 1-2 دفعہ ہی ندا سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی. رنگوں, خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین, چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات. اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے. سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا. آج کل ایسی شارٹ شرٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو. ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا. یہ ٹھیک ہے, تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے. وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی. یہ پیک کر دیں. اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا. سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لینا ہوگا, ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی. ہاں, اس کا رشتہ طے ہو گیا اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے. تمہیں نہیں پتہ؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. نہیں. وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا تائی اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی. یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو, اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سے جوڑا نکال کے اسے دکھایا. محمل اس کے قریب چلی آئی. پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض, آدھی آستینیں, ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ. گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا. ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک ہے. یہ بھی پیک کر دیں. اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے بھی وہ سیلز گرل کو تھما دیا. بس بہت ہے فواد بھائی, میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا. واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں. جوتے, پرفیومز, کاسمیٹکس, جیولری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس نے بسط اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی. میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں, پتہ نہیں کیوں. وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم سی اسے دیکھی گئی. یہی سب تو چاہا تھا اس نے, مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا. پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا. ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں. اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں, جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ. تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کیا کرو گی. میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا. ٹھیک ہے, مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا, تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے. مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ, اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایات دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی. کافی. اور اس کے مقابل کی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی. گڈ. وہ بھی مسکرا دیا. مسکراتی بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا. اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا. بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا. کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی. وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا. اماں مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے, سو آئندہ صبح جایا کروں گی. مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی, سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں. پھر یہی اس کا معمول بن گیا. نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی تھی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی. اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا. تھینک یو آغا جان, مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں. 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں, میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں. پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی. آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پہ اعتراض نہ کیا. محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی تھی. انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اچھا جی, انہیں کچھ چاہیے ہو کہ نہ چاہیے ہو, میرے گلے کو آرام چاہیے. اس سے پہلے میں 1-1.5 گھنٹے کا ناول ابھی نکہت عبداللہ کا پڑھا ہے, تو فوراً سے پھر میں یہ سٹارٹ کر دیا. میں نے کہا اس میں نا گیپ نہیں آنا چاہیے, یہ ریگولر اس کی ایپیسوڈز آنی چاہیے. خیر, اس ایپیسوڈ کی بات کریں تو اس میں بھی یار جو میں چاہ رہی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوا. اس نے مصحف کو واپس کر دیا اور
اور یار یہ فواد کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ فواد 2 نمبر آدمی لگ رہا ہے، کیونکہ حسن کا بتایا تھا نا کہ وہ حسن اچھا انسان ہے، اور حسن منع کر رہا تھا اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا، مجھے تمہارے پتہ ہے چکر وغیرہ کچھ ایسی کہہ رہا تھا نا بات. تو کیا پتہ فواد اچھا انسان نہ ہو، یقیناً اچھا انسان نہیں ہوگا، ایک دم سے اچھا بن گیا، ایسی کوئی بات ہے نا. تو شاید فواد اس کو پھنسا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یار. دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرتے ہیں نا، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.